بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم میرا شوہر اور میرا مان تھے، میری زندگی تھی۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا۔ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا، باجی مجھے فادیہ کے گھر جانا ہے، سائم بھائی چھوڑ دیں گے؟ کیوں نہیں چھوڑیں گے، میری کیا مجال کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کے خلاف ورزی کروں؟ سائم نے شوق ہوتے ہوئے کہا، اچھا سعدیہ واپسی سائم کے ساتھ آؤ گی یا پھر آٹو کر کے واپس آ جاؤ گی؟ رائٹ باجی، یہ جیجاجی کس لیے ہے؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا۔ سائم نے کہا کہ جیجاجی بوقت ضرورت ڈرائیور، مالی، باڈی گارڈ، یوں سمجھ لیجیے جیجاجی نہیں ہے، ایک ایسا امیشن کریکٹر ہے جسے آپ جب چاہے اپنی من پسند کردار میں ڈال لیں۔ اچھا سائم سعدیہ کو اپنے ساتھ واپس لے آئے گا؟ مجھ سے امی نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ سعدیہ کو سائم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ سائم بہت ہی مضبوط کردار کے مالک ہے اور ہماری سعدیہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ سائم سعدیہ کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سگی بہن کو چاہتا ہو، بلکہ شاید اتنا اعتماد سگے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سائم پر کرتی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور سائم اور سعدیہ کی شوخ جملوں کو سن کر میں بھی بہت محفوظ ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا میں نے کبھی نہ سوچا تھا اور نہ ہی میرے وہم گمان میں تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی اور سائم اپنا موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کا موبائل اٹھا لیا اور گانے سننے کے لیے آڈیو لگا دی۔ پھر ایک عجیب سی آڈیو چل پڑی، یہ آواز تو سعدیہ کی تھی۔ سعدیہ کے الفاظ تھے یا بم، میں بتا نہیں سکتی۔ وہ سائم سے کہہ رہی تھی کہ سائم اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پہ دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ ریکارڈنگ شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سائم بھول گیا تھا۔ میرے اعتماد کو کیسی ٹھیس پہنچائی ان لوگوں نے۔ جب سائم گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ پھر سائم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہہ دیا کہ اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ دیکھو میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ تم اس کی بہن نہ ہوتی تو میں تمہیں طلاق نہ دیتا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم مجھ کو طلاق دو گی؟ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور امی کے گھر آ گئی۔ پھر میں سعدیہ سے کہا، ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، تو کیسی ناگن ہے؟ تو نے اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو ڈس لیا، تو نے تو میرے سہاگ پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ پھر جو جواب اس نے دیا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئی۔ باجی جو دل چاہے کہہ لو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے۔ میں اور سائم کوشش کریں گے کہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس بند کرو، تم اور سائم دونوں ہی گندے ہو، نام مت لینا۔ سب کچھ تو میرا لٹ چکا تھا، اب مجھے تنہا اس آگ میں جلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سائم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کی شعلوں کو خود میں نے ہی ہوا دی۔ میں ہی تو کہتی تھی کہ سائم بہت باکردار ہے اور سعدیہ بہت نیک ہے۔ گندگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں یہ تو ہونا ہی تھا، میں ہی تو تھی ان شعلوں کی پرورش کرنے والی۔ شریعت کی اگر میں نے مانی ہوتی اور سالی اور بہنوئی میں کچھ قید لگائی ہوتی تو آج مجھے ان شعلوں میں جلنا نہ پڑتا۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری اس کہانی کو آپ لکھ لیجئے تاکہ آئندہ اور کوئی نادیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھوپھی اور بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ اور بانجی کو۔ آپ ان سب کو ان شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے، بتا دیجئے ان کو شعلوں کے بارے میں جو انہیں جلاتے ہیں۔